بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا تھا کہ صالحہ شام کی فلائٹ سے جکارتا پہنچ رہی ہے، لیکن وہ اس فلائٹ میں نہیں تھی، اسی فلائٹ میں تھی۔ تم اینک لگانا بھول گئی تھی۔ ابھی صالحہ نے یہاں اطلاع بھیجی ہے کہ وہ بخیریت جکارتا کے شاہی محل میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، شاہی محل میں جا کر دیکھ لو۔ وہ نادیدہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز کی، پھر شاہی محل میں پہنچ گئی۔ وہاں خود کو ظاہر نہیں کیا۔ پہلے وہ صالحہ کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ ایک شاہی خوابگاہ میں پہنچی تو وہاں اس خاندان کے کئی افراد تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ان کے درمیان وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی ڈونا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ صالحہ تھی، مگر صالحہ کے چہرے کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ بلی ڈونا کے روپ میں تھی۔ گویا اس شاہی محل میں دوسری بلی ڈونا پہنچ گئی تھی۔ صالحہ نے اس کی چال الٹا دی تھی۔ بلی ڈونا صالحہ بن کر سب کو دھوکہ دیتی رہی تھی۔ بات اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ اب سبھی بلی ڈونا کے چہرے کو دیکھ کر اسے صالحہ کہتے تھے، اسی لیے اصلی صالحہ بلی ڈونا کا چہرہ بنا کر آئی تھی تاکہ وہی صالحہ کہلائے۔ اب جو بلی ڈونا نادیدہ بنی ہوئی تھی وہ نمودار ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ میں ہی بلی ڈونا ہوں۔ ایسا دعویٰ کرنے کے بعد ان دونوں کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ کون بلی ڈونا ہے اور کون صالحہ ہے۔ اب سیدھا راستہ یہ تھا کہ وہ چند ساعتوں کے لیے نمودار ہوتی اور صالحہ کو گولی مار کر پھر نادیدہ بن جاتی، لیکن ان چند ساعتوں میں خاندان کے افراد اسے دیکھ لیتے اور حیران ہوتے کہ صالحہ کی ایک ہم شکل نے گولی چلائی۔ پھر اس گولی چلانے والی کو وہ لوگ دشمن ہی سمجھتے، کبھی اسے صالحہ تسلیم نہیں کرتے۔ پھر بلی ڈونا نے سوچا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اب تو صالحہ نظروں میں آ گئی ہے، یہ میرا ہی چہرہ بنا کر یہاں رہے گی، اصلی صالحہ ہے، صالحہ ہی رہے گی، میں اس سے تنہائی میں نمٹ لوں گی۔ مجھے صالحہ سے تعلق رکھنے والی کچھ اور باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، مثلاً وہ مجھے طیارے میں کیوں نظر نہیں آئی اور نظر آئے بغیر محل میں کیسے پہنچ گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں ہیں اور فلائنگ کیپسول بھی ہیں، انہی کے ذریعے وہ بآسانی ایئرپورٹ سے محل آ گئی ہے۔ یہ تو ایک موٹے دماغ سے بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ جب اس نے بابا صاحب کے ادارے میں پناہ لی تھی تو وہاں سے یہاں تک اس کی حفاظت کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہوں گے اور اسے خود حفاظتی کے لیے نادیدہ گولیاں اور فلائنگ کیپسول دیے گئے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نادیدہ سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہوں گے۔ اب بلی ڈونا کا دماغ روشن ہوا تھا۔ اسے اور بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس نے صالحہ کے سلسلے میں بابا صاحب کے ادارے کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا تھا جتنا کہ دینا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، سوچ میں پڑ گئی۔ یہ یقین ہو گیا کہ صالحہ کو ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچ رکھا تھا۔ صالحہ اچانک ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ بلی ڈونا اس کی موجودگی میں خود صالحہ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس خزانے کی تھی جو جزیرے ساؤ کے تہہ خانے میں تھا۔ اگر وہ صالحہ کو وہاں سے نہیں ہٹائے گی تو یقیناً خزانے کی مالکہ صالحہ ہی ہوگی اور وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ ایسی پریشانی کے وقت اسے پارس یاد آیا۔ وہ جکارتا چھوڑ کر پارس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، لیکن خیال خوانی کے ذریعے اس سے اپنی پریشانی بیان کر سکتی تھی۔ اب تو وہی ایک سہارا تھا۔ وہ فوراً خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ پارس نے اسے اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہی پوچھا، کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ وہ بولی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے پاس وہی آیا کرتی ہے جنہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر اپنا پیٹ ہلکا کرنے والیاں آتی ہیں۔ اب تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے اگل دو، میں بہت پریشان ہوں۔ یہاں صالحہ آ گئی ہے، آنے دو۔ تم ایک عرصے سے وہاں صالحہ کے طور پر پہچانی جاتی ہو، اصلی صالحہ کو کوئی صالحہ تسلیم نہیں کرے گا، وہ بڑی چالاک ہے، اس محل میں میرا چہرہ بنا کر آئی ہے، بالکل میری ہم شکل بن گئی ہے، ایسے میں سبھی اسے صالحہ تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر تو اس نے تمہارے خلاف زبردست چال چلی ہے، تمہیں دودھ کی مکھی کی طرح شاہی محل سے نکال رہی ہے۔ کیا تم بھی شاہی محل میں ہو؟ مگر نادیدہ ہوں، ابھی میں نے اس کا سامنا نہیں کیا ہے۔ اگر بیک وقت دو ہم شکل اس محل میں دیکھی جائیں گی تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی میں نہیں جانتی کہ وہ کس مکاری سے خود کو صالحہ ثابت کرے گی۔ میرے سامنے ایک
ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اپنی خوابگاہ میں تنہا ہوں تو میں اسے گولی مار دوں اور اس کی لاش غائب کر دوں، اس کے بعد پھر میں ہی صالحہ رہوں گی۔ پارس نے پوچھا تم اس شاہی محل میں رہنا چاہتی ہو یا ہزاروں سال پرانا شاہی خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ وہ بولی میں ایسے ہزاروں محل تعمیر کرا سکتی ہوں، مجھے تو خزانہ چاہیے۔ تو پھر عقل سے کام لو، وہ خزانہ صرف شاہی خاندان کے اصلی وارث ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم یہ دیکھ چکی ہو کہ جس تہہ خانے میں وہ خزانہ ہے، اس تہہ خانے میں جانے والے پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ جو اس خزانے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ نادیدہ حملوں سے لہو لہان ہو کر وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیکن صالحہ وہاں جائے گی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ خزانے کو ہاتھ لگائے گی تو نادیدہ بلائیں اسے خوش آمدید کہیں گی، کیونکہ وہ خزانے کی اصلی وارث ہے۔ تم درست کہتے ہو، اگر ہم چلاکی سے کام لیں تو۔ پارس نے اس کی بات کاٹ کر کہا ہم نہیں، صرف تم چلاکی سے کام لوگی، کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں۔ میں اپنے معاملات میں اس قدر مصروف ہوں کہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ ایسے اہم وقت میں جب کہ تمہاری ضرورت ہے تم ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، لہذا ایک ہفتہ پورا ہونے دو، میں واپس آ کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ پتہ نہیں اتنے دنوں میں کیا سے کیا ہو جائے گا، پلیز تم چلے آؤ، صبر سے کام لو، وہ خزانہ وہاں سے کہیں نہیں جائے گا جب تک میں نہ آؤں۔ تم صالحہ پر نظر رکھو، کوئی خاص بات ہو تو مجھے مطلع کرو۔ پارس نے اسے ٹال دیا۔ بلی ڈونا نے یہ تسلیم کیا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے صالحہ کو زندہ رکھنا ہوگا، اگر وہ مرے گی تو یہ خزانے سے محروم ہو جائے گی۔ اب چال ایسی چلی جائے کہ صالحہ تہہ خانے میں جا کر تھوڑا تھوڑا خزانہ باہر لائے اور وہ نادیدہ رہ کر اس کے لائے ہوئے خزانے پر ہاتھ صاف کرتی رہے۔ گویا بلی ڈونا صالحہ کی موت نہیں بلکہ محافظ بن رہی تھی۔ صالحہ مرنا بھی چاہتی تو اسے مرنے نہ دیتی۔ جب صالحہ کی خوابگاہ سے اس کے رشتہ دار چلے گئے تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ بلی ڈونا اس تنہائی میں نمودار ہو کر اسے یہ بتا سکتی تھی کہ وہ اصلی صالحہ کی آمد سے بے خبر نہیں ہے، اسے نادیدہ بن کر دیکھتی رہتی ہے، لیکن وہ نمودار نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے ہی 4 باڈی بلڈر قسم کے نوجوان نمودار ہو گئے۔ ان چاروں نے اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر جھکائے۔ ایک نے کہا بی بی صالحہ حکم کریں، ویسے بھی ابھی تک وہ بلی ڈونا نظر نہیں آئی ہے۔ صالحہ نے کہا بلی ڈونا نے خواہ مخواہ مجھ سے دشمنی کی ہے، لیکن میں اس سے دشمنی نہیں کروں گی۔ اس کی بہتری اسی میں ہوگی کہ وہ خاموشی سے یہ شہر اور ملک چھوڑ کر چلی جائے۔ بی بی صالحہ دشمن کبھی نصیحتیں نہیں سمجھتے، سمجھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے۔ وہ خواہ مخواہ دشمنی کرنے والی انتقام لینے سے باز نہیں آئے گی۔ دوسرے نوجوان محافظ نے کہا دراصل اسے خزانے کا لالچ ہے۔ اس سلسلے میں بابا صاحب کے ادارے تک یہ اطلاعات پہنچتی رہی ہیں کہ بلی ڈونا نے کئی بار اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اب مسلسل ناکامیوں کے بعد آپ کو یہاں دیکھ کر وہ طیش میں آئے گی اور بدحواس ہو کر سوچے گی کہ اس خزانے کو کس طرح جلد سے جلد حاصل کرے۔ صالحہ نے کہا ہاں، خزانے کی بات پر یاد آیا، ابھی میں چائے پینے کے بعد جزیرہ ساؤ کے محل میں جاؤں گی۔ کیا آج رات اسی محل میں قیام کریں گی؟ ہاں، وہیں قیام کروں گی۔ میری خوابگاہ کے نیچے تہہ خانے میں جو خزانہ ہے اس میں ایسے نایاب ہیرے موتی ہیں جو آج کی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے۔ اس دنیا کے امیر کبیر لوگ جب انہیں دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اس خزانے میں ایسا ہی ایک نہایت چمکتا دمکتا ہیرا ہے جسے ہم چندر مکھی کہتے ہیں۔ آج رات میں اس تہہ خانے میں جاؤں گی اور وہاں سے ایک چندر مکھی ہیرا لے کر آؤں گی۔ وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے اپنے نیکلس میں لگاؤں گی۔ بلی ڈونا اس کی باتیں سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ آج ایک نایاب ہیرا پہلی بار خزانے سے اور تہہ خانے سے باہر آئے گا، پھر تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ ہیرا صالحہ سے میں حاصل کروں گی۔ وہ چندر مکھی اس لیے تہہ خانے سے باہر آ رہا ہے کہ وہ میرے نصیب میں ہے۔ نتاشا نے ابتدا سے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی بہن نتالیہ کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع نہیں دے گی۔ دونوں بہنیں ساری عمر ایلپا کے دماغ میں رہ کر اسرائیل پر حکومت کرتی رہیں گی، لیکن جب حالات خلاف توقع بدلتے ہیں تو پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ نتاشا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن نتالیہ پارس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی اور وہ مسلمان اس کی نادان بہن کے ذریعے ایلپا کے دماغ تک اور ان کے
کئی رازوں تک پہنچ جائے گا۔ نتاشا کو یہ پریشانی تھی کہ وہ پارس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پارس نادیدہ بنا ہوا ہے، اس کے آس پاس موجود ہے، بلکہ سایہ بن کر اس کے جسم میں سمایا ہوا ہے۔ وہ جہاں بھی جائے گی پارس اس کے اندر موجود رہے گا اور اس کی خفیہ سرگرمیوں کو دیکھتا رہے گا۔ پچھلی رات نتالیا نے خوب پی لی تھی، مدہوشی میں اپنے بنگلے تک آنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پارس نے اسے بنگلے کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ نتاشا کو بہن پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ نشے میں پارس کو خفیہ رہائش گاہ تک لے آئی تھی۔ اس نے اس بات پر نتالیا کو سزا بھی دی، لیکن سزا بے اثر رہی۔ یہ اندازہ ہوا کہ پارس نے اپنی محبوبہ کو سزا سے بچایا ہے، یعنی وہ ان دونوں بہنوں کے درمیان موجود ہے۔ یہی بات نتاشا کو کھٹک رہی تھی کہ پارس اس کے اندر ضرور جگہ بنا کر رہے گا اور اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ان حالات میں وہ مجبور ہو رہی تھی کہ پارس سے دوستی کرے گی اور اس پر اعتماد کرے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اس کی ذات سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ نتاشا نے بڑے لاڈ پیار سے نتالیا کی پرورش کی تھی اور مخالفین سے نمٹنے کے لیے بڑی مکارانہ تربیت دی تھی۔ ایسی تربیت کے مطابق نتالیا اپنی سسٹر کی طرح چلاک اور مکار تھی، لیکن عشق کے معاملے میں وہ مکار نہ رہ سکی۔ بڑی محبت سے پارس کی طرف مائل ہو گئی۔ جب اس پر دل آیا تو وہ اپنے دماغ میں چھپی ہوئی مکاریاں بول گئی۔ کچھ اس کی کم عمری کا تقاضا بھی تھا، وہ پارس کی زندہ دلی اور شرارتوں سے بھی متاثر ہو گئی تھی۔ دوسری صبح جب نتالیا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ روم کی چھت کو تکنے لگی، سوچنے لگی یہ تو میری خوابگاہ ہے، میں یہاں سونے کے لیے کب آئی تھی؟ پھر اسے یاد آیا پچھلی رات پارس کے ساتھ ایک بار میں تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر خوب پی لی تھی۔ اسے نشے کے بعد یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں تھی اور اپنے بیڈ روم میں کیسے پہنچ گئی ہے۔ ہلکی ہلکی سی یاد تھی کہ پارس نے اسے بنگلے کے دروازے تک پہنچایا تھا، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا پارس بھی اس کے بیڈ روم میں آیا تھا؟ کیا وہ یہاں رات گزار کر گیا ہے؟ وہ خود کو چھونے لگی، کچھ محسوس کرنے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے اندر کسی تبدیلی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر قد آدم آئینے کے سامنے آئی، اپنے چہرے کو اور اپنے سراپا کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ آئینہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ جیسی کل تھی ویسی ہی آج بھی ہے، اس میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ پھر بستر پر آ کر چاروں شانے چت ہو گئی۔ اسے پارس پر بہت پیار آ رہا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس کی مدہوشی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر سچا پیار کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو جبر نہیں صبر کرتے ہیں، اپنی چاہنے والی کا دل رکھتے ہیں، اس کی رضا اور رغبت سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ پارس نے اسے عزت آبرو سے اس کے گھر پہنچا کر اپنی انسانیت کا اور اپنی شرافت کا ثبوت دیا تھا۔ یوں پہلے سے زیادہ نتالیا کے حواس پر چھا گیا تھا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنی بہن نتاشا سے خطرناک دشمنوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ ان خطرناک دشمنوں میں پارس کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، یا تو سونیا سے سیکھی ہوئی مکاریوں سے شکست دیتا ہے یا پھر اپنی خبروئی سے اور عاشقانہ انداز سے دل میں گھر کرتا ہے، پھر اس گھر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے عشق کرنے والی لڑکیاں سر پکڑ کر روتی رہ جاتی ہیں۔ نتالیا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے اسے تصور میں دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ پارس کے خلاف ہوس پرستی کے جو الزامات تھے وہ غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اب وہ اس سے خیال خوانی کے ذریعے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت نتاشا آ گئی، اسے دیکھتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی، پھر بولی، مارننگ سسٹر، میں ابھی تمہارے پاس آنے والی تھی مگر نہ آ سکی۔ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوگا، ابھی تمہارے اندر موجود ہوگا۔ تمہارا خیال غلط ہے، نہ وہ میرے اندر موجود ہے نہ میں ابھی اس کے پاس گئی ہوں۔ کیا تمہیں اس غلطی کا احساس ہے کہ تم پارس کو ہم بہنوں کے معاملات میں لے آئی ہو؟ تمہاری ایک نادانی سے وہ اب تک ہمارے تمام رازوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے نادانی نہیں کی، ایسی محبت کی ہے جو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم نے پارس کو اپنی نظروں سے اور دشمنوں کی نظروں سے دیکھا ہے، آج سے تم اسے میری نظروں سے دیکھو گی تو اسے ایک عظیم انسان پاؤ گی۔ کیا تم نے ایک ہی رات میں اس کی پوری ہسٹری معلوم کر
لی ہے اور فوراً یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بہت عظیم ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی انسان کو پرکھنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، بلکہ اسے سمجھنے میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عورت تنہائی میں مرد کی شرافت سے اس کے کردار کی عظمت کو سمجھ لیتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے تنہائی میں تمہاری پوجا کی تھی، یہاں شرافت سے لا کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، میں اس کے ساتھ رات گزار کر بھی کنواری ہوں۔ اسے خواہ مخواہ بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ عیاش اور ہرجائی ہے، وہ بگلا بخت ہے، شرافت کا مظاہرہ کر کے تمہیں پھانس رہا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، وہ پھانس رہا ہے، میں خود اس کے پاس پھنسنے گئی تھی، اس نے مجھے نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں بہنیں کون ہیں اور کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ اب تو وہ ہمارا ایک ایک راز جان چکا ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ ہمیں قدم قدم پر نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب وہ نقصان پہنچائے تو مجھے ضرور بتانا، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور تم شور مچا رہی ہو، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو، میں باتھ روم جا رہی ہوں۔ نتاشا نے جاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جلدی تیار ہو کر آؤ، میں ناشتے کی میز پر انتظار کروں گی۔ وہ چلی گئی۔ نتالیا نے پارس کے پاس آ کر کہا، صبح بخیر۔ وہ بولا، دوپہر بخیر، گھڑی دیکھو، تم گھوڑے بیچ کر سوتی رہی ہو، ہائے تمہیں دل دے کر اطمینان سے سوتی رہی کہ اب مجھے کوئی نہیں چرائے گا، اب تو تم میری چیز ہو، تمہیں چرانے کا ارادہ کرنے والے جہنم میں پہنچ جایا کریں گے۔ جب میں نے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھا اور میرے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں آ گئیں تو میں نے سمجھا کہ اب میں ہر طرح محفوظ ہوں۔ پھر یہ دیکھا کہ ان چیزوں کی موجودگی کے باوجود دشمن حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ جیسی لڑکی اپنے مرد کے سائے میں رہے تو کوئی اسے نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرتا۔ تم میری محبت میں ایسا سمجھتی ہو اور درست سمجھتی ہو، میں کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے اپنے جالے محافظ اور محبوب پر اعتماد ہے، تمہاری سسٹر کبھی اعتماد نہیں کریں گی، میں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پھر بھی وہ مجھ پر شبہ کرتی رہیں گی۔ کب تک کریں گی؟ رفتہ رفتہ انہیں تمہارے خلوص، نیک نیتی اور ہمارے محبت کا یقین آ جائے گا۔ ان کی بات چھوڑو، ہم اپنی باتیں کریں۔ تمہیں میری شرارتوں سے دلچسپی ہے، پہلے میں نے جانوروں کو ندیدہ بنایا تھا، تمہیں بڑا مزہ آیا تھا، شہر کے تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں نے کئی عورتوں کو خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تھا، انہیں اپنے قریب جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور وہ سمجھتی تھیں کہ جانور انہیں سینگ مارنے آ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور بچوں کو نادیدہ بناتے وقت تو تم بھی میری شرارتوں میں شریک تھیں۔ ہاں، بچوں نے بھی خوب تماشا کیا تھا۔ اب بتاؤ ہم کون سی شرارت کریں گے؟ اس بار بڑے مزے کی شرارت ہے۔ کیا تم غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئی ہو؟ ابھی باتھ روم جاؤں گی، پھر 1 گھنٹے میں فریش ہو جاؤں گی۔ اطمینان سے فریش ہو کر اس طرح نادیدہ بن کر آؤ کہ تمہاری سسٹر کو پتہ نہ چلے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا ہو۔ میں بڑی چالاکی سے چھپ کر آؤں گی۔ اچھا، اب جاتی ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر وارڈروب کے پاس آئی، اسے کھول کر لباس کا انتخاب کرنے لگی۔ وہ اپنے محبوب کی نگاہوں میں خوب سے خوب تر نظر آنا چاہتی تھی۔ نتاشا نے آ کر پوچھا، تم ابھی تک باتھ روم نہیں گئیں؟ بس ابھی جا رہی ہوں۔ تم دیر تک سوتی رہیں اور یہ بھول گئیں کہ آج ہمارے اعلیٰ حاکم کی شادی تھی۔ بہرحال شادی تو ہو گئی، لیکن رات کو ڈنر پارٹی ہے، الپا بھی وہاں جائے گی، ہمیں اس کے اندر موجود رہنا ہوگا۔ ڈنر رات کو ہوگا، ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں۔ ایسے وقت میری ٹریننگ یاد رکھا کرو، پہلے سے یہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ ابھی تمہیں اپنے طور پر سمجھنا چاہیے کہ آج رات کتنے مخالفین وہاں بیس بدل کر یا نادیدہ بن کر آ سکتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور تم ایسے چھپ کر آنے والوں کا سراغ کیسے لگا سکتی ہو۔ ڈنر رات کو ہوگا، ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں۔ وہ باتھ روم میں جاتے وقت بولی، میں ان تمام معاملات پر غور کروں گی۔ دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے پارس کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کا خفیہ رہائش گاہ کا علم انہیں نہ ہو سکا۔ وہ پریشان تھے، اس کی خرمستیوں سے اسے روک نہیں سکتے تھے۔ اس نے نادیدہ بچوں کے ذریعے ان کے اعلی کار اعلی افسروں کو ہلاک کرایا تھا، آئندہ بھی نہ جانے کیا کرنے والا تھا، یہ نہیں جانتے تھے۔ جان بھی لیتے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پارس کو ختم کرنے یا وہاں سے
بھگا دینے کے جو دعوے کیے تھے وہ غلط ہو رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جن کو بوتل میں کیسے بند کیا جائے۔ دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر جب ایک دوسرے سے رابطہ کرنا چاہتے تو مشترکہ اعلی کار کے دماغ میں آ جاتے تھے۔ وہ تینوں پھر اس کے پاس آ کر تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ ایک نے کہا وہ عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے اقدامات ایسے ہیں جیسے بچوں کا کھیل ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ قیامت کی چالیں چل رہا ہے۔ اس نے ہمارے تمام دعوے غلط کر دیے ہیں۔ یہودی اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ہم محض ڈینگے مارتے ہیں، ہم صرف ڈول کی طرح بجتے ہیں اور اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں۔ دیوی نے کہا وہ کمبخت ایسی ہی چالیں چلتا ہے جیسے مخالفین بچے ہوں، مگر دیکھ لو بچکانہ حرکتوں سے ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی آئندہ کسی چال سے پہلے کوئی چال نہ چلی تو پھر یہاں کے اکابرین ہم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف اسی وقت چالیں چلی جا سکتی ہیں جب اس کا کچھ پتہ ٹھکانہ معلوم ہو، سامنے ٹارگٹ نہ ہو تو نشانہ کس پر لگائیں۔ بڑی مشکل ہے، اس کی کوئی کمزوری بھی ہم نہیں جانتے، ورنہ اس کی کسی کمزوری سے کھیلا جاتا تو وہ مجبور ہو کر ہمارے سامنے ضرور آتا۔ آج ایک اعلیٰ حاکم کی شادی ہوئی ہے، بڑی زبردست ڈنر پارٹی ہے، میرا خیال ہے وہ وہاں کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ دیوی نے تائید کی، ہاں وہ انہیں پریشان کرنے کے لیے ضرور کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا۔ اس نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس سے یہاں کے حکمرانوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ وہ لیبارٹی تو میں نے تباہ کی تھی تاکہ اس پر الزام آئے، اگر اس نے جانی نقصان بھی پہنچایا تو ہمارے ہی اعلی کار اس کی ذات میں آئے۔ جنہوں نے اسے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا انہی لوگوں کو اس نے ختم کر دیا۔ جان کولن نے کہا اب تو ایک ہی بنیادی بات ہے کہ کسی بھی تدبیر سے اسے ظاہر ہونے پر مجبور کیا جائے۔ ہاں وہ دکھائی دے گا یا اس کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چلے گا تب ہی ہم کچھ کر پائیں گے۔ دیوی نے کہا میں ابھی جا رہی ہوں، ہم تینوں کو چاہیے کہ آج شام تک اس کی کوئی کمزوری معلوم کر لیں اور اس کا سراغ لگانے کی ترکیبیں اپنے اپنے طور پر سوچ کر آئیں۔ اب ہم اسی جگہ شام کو ملیں گے۔ ابھی شام بہت دور تھی۔ اس اعلیٰ حاکم کی شادی دن کے 11 بجے ہوئی تھی۔ وہ 40 برس کا تھا۔ اس کی دلہن اس کی آدھی عمر یعنی 20 برس کی تھی۔ حاکم صاحب بڑے شوقین مزاج تھے، شادی سے پہلے ہی نوخیز دلہن پر نثار ہو گئے تھے۔ اس نے حکومت کے اعلیٰ عہدے داروں سے کہا میں انوکھے انداز میں ہنی مون مناؤں گا، اپنی نوخیز دلہن کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان رنگین لمحات گزاروں گا، لہذا میرے پرائیویٹ طیارے کو دلہن کی طرح سجایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی۔ دلہن کے ساتھ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے پھر اس نے حکم دیا کہ طیارے کو پھر ایک بار پوری طرح چیک کیا جائے تاکہ اس کی کوئی خرابی مزاج پر گراں نہ گزرے۔ ادھر نتالیا خوبصورت سا لباس پہنے پارس کے پاس آئی۔ پارس نے اسے دیکھ کر سحرزدہ سا ہو کر کہا تم اس لباس میں کھلتا ہوا گلاب لگ رہی ہو، مجھ جیسے پارسا کو آزمائش میں ڈال رہی ہو۔ میں بہکنا نہیں چاہتا، ذرا دور دور رہنا چاہتا ہوں۔ وہ قریب آ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی کیا میں کوئی بیماری ہوں کہ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو؟ چل تو جلال تو، میں کہاں جاؤں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ شاید تم فارسی بول رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تمہیں شرارتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، لہذا ابھی ہم شرارت کرنے جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ تمہیں تو پتا ہوگا کہ آج اس ملک کے اعلیٰ حاکم نے شادی کی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر ہمیں ان کی شادی سے کیا لینا ہے؟ وہ ابھی طیارے میں پرواز کرتے ہوئے ہنی مون منانے والا ہے۔ یہ تو ہنی مون منانے کا فینٹاسٹک طریقہ ہے۔ آخر وہ طیارے میں ہنی مون مناتے ہوئے کہاں تک جائیں گے؟ یہاں کے مغربی ساحل پر اور سمندر پر وہ طیارہ اس وقت تک پرواز کرتا رہے گا جب تک کہ اعلیٰ حاکم اسے رن وے پر اتارنے کا حکم نہیں دے گا۔ جب تک وہ طیارہ پرواز کرتا رہے گا ساحل پر بینڈ باجے بجتے رہیں گے اور ناچ گانا ہوتا رہے گا۔ اس ہنی مون کو تو تاریخی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے کیوں نہ اس تاریخی ہنی مون کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ بے شرمی نہیں ہوگی؟ ہم نادیدہ بن کر اس طیارے میں جائیں گے، اگر بے شرمی ہوئی تو اپنی آنکھیں بند کر لیں گے یا وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تم بہت گہرے ہو، کسی خاص مقصد سے جانا چاہتے ہو۔ میرے دو مقاصد ہیں، ایک ابھی بتا رہا ہوں، دوسرا طیارے میں پہنچنے کے بعد بتاؤں گا۔ اچھا وہ ایک مقصد کیا ہے؟ اس طیارے میں حاکم اعلیٰ کے دو نادیدہ مسلح محافظ ہوں گے۔ میں یہاں کے حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ نادیدہ محافظ رکھ کر اور زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ کر بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم ہنی مون کے رنگ میں بھنگ ڈالو گے۔ تم میری شرارتوں سے محظوظ ہوتی ہو،
چلو باقی باتیں طیارے میں ہوں گی۔ وہ فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز کرتے ہوئے اس طیارے میں پہنچ گئے۔ دلہا دلہن پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ طیارے کا دروازہ بند کر دیا گیا، پھر وہ رن وے پر دوڑتے ہوئے پرواز کرنے لگا تو ساحل پر کھڑے ہوئے فوجی ہوائی فائرنگ کرنے لگے، بینڈ باجے بجنے لگے اور ناچ گانوں کا شور ابھرنے لگا۔ اس طیارے میں سوار ہونے سے پہلے اعلیٰ حاکم کی طبیعت کچھ بگڑ رہی تھی۔ وہ عجیب طرح کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ جب طیارہ فضا میں متوازن ہو گیا تو دلہا دلہن سیٹ بیلٹ کھول کر آرام دہ بستر پر آ گئے۔ نخیز دلہن شرمانے لگی۔ حاکم اعلیٰ نے اس کے چہرے کو چھو کر کہا، اے بہنا، تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ دلہن نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، کیا تم مجھے سسٹر کہہ رہے ہو؟ اگر تم مرد ہوتی تو برادر کہتا، مگر تم مجھے برادر نہ کہنا، کیونکہ اب میں وہ نہیں رہا بلکہ وہ ہو گیا ہوں۔ وہ کیا؟ میں پریشان ہو رہی ہوں، پلیز صاف صاف بولو، مگر سسٹر نہ بولو۔ کیوں نہ بولوں؟ میں تمہارے جیسی ہو گئی ہوں۔ تم کیا مجھ سے جل رہی ہو؟